پاکستان آج ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے، ایک ایسے دوراہے پر جہاں سے آگے کا راستہ طے کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم ایک ایسے قومی ایجنڈے پر بات کریں گے جو ملک کو 2026 تک موجودہ بحرانوں کے بھنور سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہی ہے، آخر پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے چاہیے کیا؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم آج کی اس گفتگو میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو ہم سارا تجزیہ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی سابق سفیر ملیحہ لودھی کے کام پر مبنی ہے۔ ان کی جو گہری بصیرت ہے وہ ہمیں ان پیچیدہ مسائل کو سمجھنے میں بہت مدد دے گی۔ تو آئیے ذرا اس مسئلے کی تہہ تک چلتے ہیں۔ دیکھیں، بات صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو کوئی ایک مسئلہ درپیش ہے، نہیں، صورتحال اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اسے پولی کرائسس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی یہ بحرانوں کا ایک ایسا جال ہے جہاں سیاسی عدم استحکام، معاشی بدحالی اور سماجی مسائل یہ سب ایک دوسرے میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ صورتحال کو اور بگاڑ رہے ہیں۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس چکر کو کیسے توڑا جائے؟ ماہرین کے مطابق اس کا صرف ایک ہی راستہ نظر آتا ہے، ایک متفقہ قومی ایجنڈا، مطلب ایک ایسا پلان، ایک ایسا منصوبہ جس پر ساری سیاسی جماعتیں مان جائیں تاکہ ملک کو بحرانوں کے اس بھنور سے نکال کر استحکام کی طرف لایا جا سکے، کیونکہ اس کے بغیر یہ چکر تو یوں ہی چلتا رہے گا۔ اچھا، تو ان تمام مسائل کی جڑ آخر ہے کہاں؟ شروعات ہوتی ہے سیاسی تعطل سے۔ یہی وہ بنیادی کمزوری ہے جو پورے سسٹم میں عدم استحکام کا زہر گھول رہی ہے۔ اور جب ہم سیاسی مسائل کی گہرائی میں اترتے ہیں تو کچھ چیزیں بہت واضح طور پر سامنے آتی ہیں۔ ایک تو شدید سیاسی پولرائزیشن، دوسرا ایک ایسی حکومت جس کے پاس نہ اتفاق رائے ہے نہ قانونی جواز، پھر جمہوری اصولوں کو نظر انداز کرنا اور ہر وقت ہر معاملے پر محاذ آرائی کی سیاست۔ ان سب چیزوں نے مل کر ملک کے نظام کو آپ کہہ لیں کہ تقریباً مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ جو اقتباس ہے یہ مسئلے کے بالکل جڑ تک پہنچتا ہے۔ اصل مسئلہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مفاہمت کا خیال ہے۔ اس کے بجائے حکومت اپوزیشن کو عدم توازن میں رکھنا زیادہ پسند کرے گی۔ اگر آسان لفظوں میں کہیں تو مل کر کام کرنے کی جو نیت ہوتی ہے وہی غائب ہے۔ اور ظاہر ہے جب سیاست اس طرح مفلوج ہو جائے تو اس کا سب سے پہلا اور سب سے گہرا اثر کہاں پڑتا ہے؟ معیشت پر۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو بار بار بیل آؤٹ پیکیجز ملتے ہیں یہ صرف ایک وقتی سہارا ہے، اصل بیماری تو کہیں زیادہ گہری ہے۔ دیکھیں، IMF ہو یا دوست ممالک، ان سے ملنے والے یہ جو قلیل مدتی بیل آؤٹ ہیں یہ وقتی طور پر تو معیشت کو ڈوبنے سے بچا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ان بنیادی سٹرکچرل کمزوریوں کا علاج بالکل نہیں کرتے جو دہائیوں سے معیشت کو دیمک کی طرح اندر ہی اندر سے کھا رہی ہیں۔ اصل میں پاکستان کا جو معاشی ماڈل ہے وہ کئی پرانی بیماریوں کا شکار ہے۔ ذرا سوچیں، بچت اور سرمایہ کاری کی انتہائی کم شرح، پھر قرضوں کا ایک بھاری بوجھ، خسارے ہیں کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر غیر پیداواری خراجات۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہماری معیشت کو بار بار بحران کے دہانے پر لا کھڑا کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس تجزیے کے شاید سب سے تشویشناک حصے کی طرف۔ یہ جو سیاسی اور معاشی ناکامیاں ہیں، ان کی اصل قیمت کون چکا رہا ہے؟ عوام۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی انسانی قیمت کیا ہے، اور یہ اعداد و شمار واقعی پریشان کن ہے۔ ذرا یہ عدد دیکھیں، 2 کروڑ سے زیادہ بچے۔ جی ہاں، یہ وہ تعداد ہے بچوں کی جو پاکستان میں اسکول نہیں جا پاتے۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایک پوری نسل کا مستقبل ہے جو داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اور یہ المیہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ غذائیت کی کمی کی وجہ سے ملک میں 5 سال سے کم عمر کے 40% بچوں کی جسمانی اور ذہنی نشوونما ٹھیک سے نہیں ہو پاتی۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور ان تمام مسائل کے اوپر ہر سال ہماری آبادی میں تقریباً 60 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، ہمارے پہلے سے ہی کم اسکولوں، اسپتالوں اور نوکریوں پر اس کا کتنا شدید دباؤ پڑتا ہوگا۔ تو ان تمام سنگین مسائل کو دیکھنے کے بعد سوال یہ ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہے؟ کیا کوئی حل ہے بھی؟ تجزیہ نگاروں کے مطابق ہاں، حل ہے، اور وہ حل صرف ایک ہے، ایک متفقہ قومی ایجنڈا۔ اس ایجنڈے کے لیے سب سے پہلے تو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک ایسے ترقیاتی ماڈل کی طرف جانا ہوگا جس کا مرکز، جس کا محور عوام ہو۔
مطلب یہ کہ کامیابی کا پیمانہ صرف جی ڈی پی کے نمبرز نہ ہوں، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ عوام کی تعلیم، صحت اور خوشحالی میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ نیا قومی منصوبہ عملی طور پر کیسا نظر آئے گا؟ پہلا قدم، یہ جو وقتی بیل آؤٹ ہیں ان سے آگے کی ایک پائیدار حکمت عملی بنانا۔ دوسرا، ان گہری ساختی کمزوریوں کو ٹھیک کرنا جن کا ہم نے ذکر کیا۔ تیسرا، اس بنیاد پر ایک نیا ترقیاتی ماڈل بنانا۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، اس ماڈل کا پیسہ عوام کی ترقی پر لگانا، یعنی تعلیم اور صحت پر۔ لیکن آخر میں یہ تمام منصوبے اور حکمت عملیاں صرف ایک چیز پر آ کر رک جاتی ہیں: سیاسی قیادت۔ جیسا کہ ملیحہ لودھی کہتی ہیں، ان رہنماؤں کے پاس ایک انتخاب ہے۔ وہ اپنے تنگ نظر مفادات سے بالاتر ہو کر ان مسائل سے بامقصد طریقے سے نمٹ سکتے ہیں جو ملک کی تقدیر اور قسمت کا تعین کریں گے، یا پھر وہ آپس میں ہی جھگڑتے رہیں گے جبکہ ملک ایک غیر یقینی اور غیر مستحکم مستقبل کی طرف بڑھتا رہے گا۔ انتخاب بالکل واضح ہے، اور اسی انتخاب کا جواب ہی پاکستان کے مستقبل کی سمت طے کرے گا۔